السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصليا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. ناظرین محترم، آج کے اس مختصر درس کا موضوع ہے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفجر کی قسم کھایا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کے نماز کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے 10 راتوں کی جو قسم کھایا ہے، تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد عشرہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 ایام ہیں. محترم ناظرین کرام، ہم چند گھنٹوں میں ذو الحجہ کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے. وہ عشرہ ذو الحجہ کا وہ تمام دنوں سے افضل ہے. افضل الایام ایام العشر، وہ تمام دنوں سے افضل ہے. یہاں تک کہ رمضان المبارک کے ایام سے افضل ہے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام عرفہ، عرفہ کا روزہ رکھنا، عرفہ کا روزہ رکھنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کا ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کو 1 سال قبل اور 1 سال اس کے بعد اس کے تمام خطاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا ہے. عشرہ ذو الحجہ کی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، جب ان کو پیدا کیا گیا تو رب کائنات نے ان کے پیٹھ پر اپنے ہاتھ کو پھیرا. رب تعالی کے دونوں ہاتھ داہنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے کمر پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والے تمام آدم کی اولاد باہر آ گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے رب قدیر، یہ کون لوگ ہیں؟ من ہؤلاء یا رب، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم، یہ قیامت تک کے آنے والے تمہاری اولاد ہیں، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. الغرض اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام لوگوں سے عہد و پیمان لیا. کس بات کا؟ الست بربکم، یہ اے آدم کی اولاد، تم سب کے سب بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ محترم ناظرین کرام، ہم سب نے اللہ سبحانہ و تعالی سے عہد و پیمان کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں. ہم رب کی توحید کے قائل ہوئے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. ہم عہد و پیمان کر کے ہم بھول گئے، ہم اپنا سبق بھول گئے، اسی سبق کو یاد دلایا جا رہا ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام
نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد ہے، جمع غفیر ہے، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام اولاد آدم کے پیشانی پر روشنی پیدا کر دیا. چنانچہ ایک روشنی بڑی تیز تھی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے رب کائنات نے پوچھا کیا ہے رب تعالیٰ یہ کون ہے جس کی روشنی تیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام ہے. کہا ہے رب ان کی کتنی عمر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 60 سال. آدم علیہ السلام نے کہا اے رب قدیر میری عمر میں سے 40 سال ہمارے اس بیٹے کو دے دے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے. رب قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. الغرض حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی عمر کے 960 سال پورے کر چکے، اپنی عمر جی لیے، ٹائم ختم ہو گیا، ملک الموت آئے، کہا چلیے آپ کا وقت ختم ہو گیا، اللہ نے بلایا ہے. کہنے لگے کہ اولم یبقى من عمری 40 سنہ، کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام کیا آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بحث کرنے لگے. فجحد آدم علیہ السلام بحث و مباحثہ تکرار کرنے لگے. آدم علیہ السلام ان سے لڑنے لگے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی دنیا میں بحث و مباحثہ کرنے لگی. آدم علیہ السلام بھول گئے جنت میں، اسی لیے دنیا میں ان کی اولاد بھولنے لگی. آدم علیہ السلام خطا کر گئے، غلطی کر بیٹھے، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی اولاد بھی خطا کر رہی ہے، غلطی کر رہی ہے. چنانچہ یہ واقعہ جو پیش آیا الست بربکم کا، وہ عرفات کا میدان تھا. عشرہ ذی الحجہ کی بڑی اہمیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگوں سے عرفات کے میدان میں عہد و پیمان لیا تھا، اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اذا کان یوم عرفہ، جب عرفہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ينزل اللہ من السماء الى الدنیا، اللہ سبحانہ و تعالی سماء دنیا پر دن میں نازل ہوتا، دن میں اللہ تبارک و تعالی اترتے ہیں، اور بقیہ دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی رات کے آخری پہر میں سماء دنیا پر آتے ہیں. لیکن عشرہ ذی الحجہ میں عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سماء دنیا پر اترتا ہے اور اپنے بندوں کو گر گراتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ گواہ رہو، آج ہم نے تمام کے تمام کو معاف فرما دیا. میرے بھائیو عرفہ عشرہ ذی الحجہ میں عرفہ آتا ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت ہے. اس میں روزہ رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کا اہتمام کرنا ہے 10 ذی الحجہ کو. اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہوا تھا، وہ عرفات کا میدان تھا. ایک عرصے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے پاس ایک یہودی آیا، کہا کہ اے عمر اگر وہ آیت کریمہ جو عرفہ میں اتری تھی اگر ہمارے دین میں آئی ہوتی، ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آیت کریمہ عرفہ کے دن نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، بعد نماز عصر تھا، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مجھے وہ دن وقت معلوم ہے. تو میرے دوستو محترم ناظرین کرام، عشرہ ذی الحجہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. جو شخص اس عشرے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے،
ذکر و اذکار کرے, نوافل کا اہتمام کرے, اور ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے, اپنے آپ کو جو ہے تیار کر لے. مثلا بال وغیرہ کٹوا لے, ناخن وغیرہ تراش لے, اور ایسے بغل کے بال زیر ناف اس کو مور لے, کیونکہ چاند دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے, جائز نہیں ہے. لیکن یاد رہے, قربانی کرنے والے شخص کے لیے اولا ضروری ہے کن باتوں کا خاص اہتمام کرے کہ وہ جو ہے چاند, ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لے, تیار کر لے, کیونکہ قربانی کرنے تک اس کو جو ہے ناخن وغیرہ تراشنا نہیں ہے, بال نہیں کاٹنا ہے. لہذا اور بھی کچھ اعمال ہیں, چاند نظر آتے ہی ہم چاند نکلنے کی دعا پڑھیں, چاند جب دیکھیں تو دعائیں پڑھیں, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى. اور ایک روایت کے اندر ہے ربی و ربک اللہ. بہرحال دونوں صحیح ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ میں وہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے, نوافل کا اہتمام کرے, فرائض کا اہتمام کرے, اور جو ہے اپنی وسعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق وہ اللہ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عشرہ ذی الحجہ میں کیا جانے والا اعمال, انجام دینے والا اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد, کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں, الا مگر اے میرے صحابہ ٹھہرو, ابھی میری بات پوری نہیں ہو پائی, میری بات مکمل نہیں ہوئی. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من شيء. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کو لے کر نکلتا ہے اور کچھ بھی واپس نہیں لاتا, نہ خود واپس آتا نہ مال کو واپس لاتا, ہاں وہ شخص اللہ کو محبوب ہے. پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان عملوں کو عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ پسند فرماتا ہے. میرے بھائیوں ناظرین کرام, تو دیگر مہینوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والا, وہ عشرہ ذی الحجہ میں جو شخص کرتا ہے, نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے, وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. لہذا ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والا وہ عمل کریں, اپنی وسعت کے مطابق نافرمانی سے بچائیں, اللہ کو راضی کریں, کیونکہ ایام العشر ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن جو ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. میرے بھائیوں, اللہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو راضی کریں, اللہ کو خوش کریں, اور ایام ذی الحجہ میں جو حرمت کا مہینہ ہے, قتل و قتال سے, جنگ و جدال سے, لڑائی جھگڑے سے ہم پرہیز کریں. یہ حرمت کا مہینہ ہے, اور روزے کا خاص کر اہتمام کیا جائے, اچھے اعمال کیے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کو, اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, معصیت کے کاموں سے, نافرمانی کے کاموں سے, شر و فتن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.